السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام، حضرت نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی ریکارڈنگ جاری ہے. آئیے ابھی جو دو آیت کریمہ کی ہم نے جو تلاوت سماعت فرمائی ہے اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور بعد کی آیت کی تفسیر ابھی باقی تھی. ہم نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت اس لیے کی کیونکہ یہ بعد کی آیت کا پہلی آیت سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس آیت کو بھی ہم نے آج کے درس میں شامل کیا ہے. ہم اس کی مکمل تفسیر وغیرہ دوبارہ اعادہ یا ریپیٹ وغیرہ نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ جو چیزیں اہم ہیں وہ لے کر آگے کی آیت کی تفسیر ہم جاری رکھیں گے. آج کی تفسیر کا اس ایپیسوڈ میں یہاں سے آغاز ہونے جا رہا ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی شخص دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. تو اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے جو کوئی اللہ کا یا فرشتوں کا یا رسولوں کا، پھر اس کے بعد پہلے عمومی طور پر فرمایا کہ ملائکہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں سے جو کوئی دشمنی رکھے، عداوت رکھے. اس کے بعد پھر بطور خاص کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ میں سے پھر دو فرشتوں کو مختص کر کے ان کا الگ سے پھر دوبارہ ذکر فرمایا. گرچہ کہ ملائکہ میں وہ شامل ہو چکے تھے لیکن پھر دوبارہ ان کا ذکر فرمایا. وجبریل ومیکال، اور جو کوئی دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا یا میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے جو ان سے دشمنی رکھتا ہے. تو یہ آیت کریمہ کا شأن نزول وغیرہ جو ہے وہ پچھلی آیت کے ضمن میں آ چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو مختلف روایتیں اس ضمن میں وارد ہے اور دوسری دیگر روایات بھی ہے کہ ایک شأن نزول کو ہم آج کے درس میں شامل کر کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہودی سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ تمہارے نبی جس جبرائیل فرشتے کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے. یعنی ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا اور کہنے لگا کہ تمہارے نبی جس فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جبرائیل، وہ ہمارا دشمن ہے. اعوذ باللہ من ذلک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہو یا فرشتوں کا یا رسولوں کا یا جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو فإن اللہ عدو، تو یاد رکھے تم جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی بات کر رہے ہو، اگر تم نے جبرائیل سے عداوت کا دعویٰ کیا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے دشمنی رکھتا ہے. فرشتوں سے دشمنی رکھنا گویا کہ اللہ سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
یہ ارشاد فرمایا اس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ انہی کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ کیا تھی وہ گزر چکا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اس لیے رکھتے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید میں یہ بیان فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ کلام مجید کو آپ پر اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر اتارتے ہیں، اور ایسا کلام جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ کلام ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ فرشتے کا نزول وحی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا، یہ یہاں پر سبب بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ وحی لانے والا فرشتہ، اور ایک دوسری وجہ بھی یہاں پر آگے صاحب تفسیر نے بتلا دی جو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم سماعت کر چکے ہیں، کہ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ خیال رکھتے تھے کہ یہ جو فرشتہ ہے جو وحی لینے والا ہے، وحی لانے والا ہے، یہ ہمارے ہی نسل کے پیغمبروں میں سے کسی اور کو پیغمبر کے پاس وحی لے کر آئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو وحی ہمارے کسی پیغمبر کو دینے کے لیے فرمایا گیا تھا، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر چلے گئے، تو یہ فرشتہ ہمارا نعوذ باللہ دشمن ہے، یہ تصور انہوں نے گھڑ لیا تھا۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال جس کو چاہتا ہے نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے، یہ رب ذوالجلال کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے رب ذوالجلال کے اختیار میں بھی اپنے خواہشات اور تمناؤں کو داخل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے، اور اسی کے مطابق وہ فرشتوں سے عداوت رکھنا شروع کر دیے ہیں، اس لیے کہ ان کی خواہش کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ نبی آخر الزماں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل میں سے ہو نبی آخر الزماں، لیکن رب ذوالجلال نے بنی اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، تو یہ حسد کرنے لگ گئے، عداوت کرنے لگ گئے، دشمنی کرنے لگ گئے، اور نبی سے بھی دشمنی کرنے لگے، اور جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا پیغمبروں کے پاس اس فرشتے سے بھی نعوذ باللہ عداوت کرنے لگ گئے۔ اور ایک دوسری وجہ پچھلی اس میں بتائی گئی کہ ان سے عداوت کرنے کی وجہ یہ فرشتہ ہمارے سے ہمیشہ جنگ و جدال اور قتال اور سختی کے پیغامات لاتا ہے، اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ بخت نصر جو بیت المقدس کو تباہ و تاراج کر دیا، اس کے حوالے سے بھی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم سن چکے ہیں۔ یہ کچھ ان کے خود ساختہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معزز اور مقرب فرشتوں سے نعوذ باللہ عداوت اور دشمنی کرنے لگے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی ان کا رد فرماتے ہوئے فرما دیا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، حتیٰ کہ جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو، تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر آگے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّهُمْ ضمیر لا کر یہاں پر ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے یہاں پر اس میں ضمیر کے جگہ اس میں ظاہر کو استعمال فرمایا ہے۔ اب اس کی وجہ بھی آگے بیان کریں گے۔ آئیے اب اس کی تفسیر ملاحظہ فرماتے ہیں۔ عموم کے بعد خصوصیت کے ساتھ جبرائیل و میکائیل کا ذکر ان کے اظہار شرف کے لیے فرمایا، یعنی ملائکہ میں یہ دونوں بھی آ چکے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہے ملائکہ میں، میکائیل علیہ السلام بھی شامل ہے، لیکن پھر دوبارہ ان کا ذکر فرمایا، یعنی ان کے شرف، ان کے اعزاز کے لیے، ان کا اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں ان کا قرب خاص بتانے کے لیے، ان کے شرف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ ان کا ذکر فرمایا۔ گویا وہ ایک دوسری جنس سے ہے،
یا اس لیے علیحدہ ذکر فرمایا کہ کلام ان کے متعلق ہی ہو رہا ہے، یعنی انہی کے متعلق بات ہو رہی ہے، یا اس لیے کہ ظاہر ہو جائے کہ ایک سے دشمنی سب سے دشمنی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں برابر ہے، یعنی اس چیز کے لیے کہ تم چاہے ایک فرشتے سے دشمنی کرو یا سب سے دشمنی کرو، لیکن ایک سے دشمنی یا سب سے دشمنی یہ برابر ہے، چاہے تم سارے ملائکہ سے دشمنی کرو چاہے تم ایک فرشتے سے دشمنی کرو، اگر تم کسی ایک فرشتے سے بھی دشمنی کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سے دشمنی کرے گا، یاد رکھیں۔ حضرت حفص، یعقوب اور ابو عمر نے میکال کو بغیر حمزہ اور بغیر یا کے پڑھا ہے، لیکن نافع نے بغیر یا کے حمزے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میکائیلا بغیر یا کے حمزے کو باقی رکھتے ہوئے یا کو حذف کرتے ہوئے پڑھا ہے، میکائیلا، اور باقی قراء نے حمزہ اور یا کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میکائیلا۔ فإن اللہ عدو للکافرین کی تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ دلیل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کفر کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس پر بھی دلیل ہو جائے کہ ملائکہ اور رسولوں کی دشمنی بھی کفر ہے۔ یہاں پر فإن اللہ عدوہم فرماتا تو بات ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر ضمیر کے بجائے رب ذوالجلال ان کا ذکر فرما دیا، اس میں ظاہر کو استعمال فرمایا تاکہ دو چیزوں پر دلیل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیوں دشمنی کرتا ہے، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنی کر رہا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ ملائکہ اور رسولوں سے دشمنی رکھنا، اللہ اکبر، ملائکہ اور رسولوں سے دشمنی اور عداوت رکھنا یہ کفر ہے، یہ رسولوں سے اور فرشتوں سے دشمنی رکھنا یہ کفر ہو جائے، کفر ہے، یہ اس پر بھی دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر رب ذوالجلال نے فرما دیا جو کوئی فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے عداوت رکھتا ہے تو فإن اللہ عدو للکافرین، رب ذوالجلال ان سے عداوت رکھنے والوں کو کافر فرمایا ہے، یعنی یہ جو ملائکہ سے یا رسولوں سے کفر کرتے ہیں وہ در حقیقت کافر ہیں رب ذوالجلال کی نظر میں، اور رب ذوالجلال ان سے عداوت کرتا ہے ان کافروں سے۔ اب آگے کی آیت کے متعلق صاحب تفسیر فرما رہے ہیں اس کے شان و نزول کے حوالے سے۔ ابن ابی حاتم نے سعید اور عکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن سوریہ نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن سوریہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم جانتے ہوں، یعنی کوئی ایسی چیز آپ ہمارے پاس نہیں لائے جس کو ہم جانتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشانیاں، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانتے ہوں، تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرما کر اس کا رد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، آیات بینات، بہت ساری نشانیاں ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائیں۔ یہ نشانیوں کو دیکھ کر وہ چاہتا تو ایمان لا سکتا تھا، لیکن اس نے ایمان نہیں لایا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ وہ آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو نافرمان سرکش ہیں، جو لوگ سرکش اور نافرمان ہیں وہی لوگ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔
الفاسقون سے مراد کفر میں حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں، حد سے بڑھنے والے اور سرکش لوگ مراد ہیں۔ یعنی فاسق سے مراد یعنی کفر میں جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ فسق کے معنی کسی بھی چیز میں تجاوز کرنا، کسی چیز میں بھی حد سے بڑھ جانا، تو یہ کفر میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر فاسقون سے مراد کفر میں حد سے بڑھنے والے اور سرکش لوگ ہیں، کیونکہ فسق جب بھی کسی خاص معصیت کے لیے استعمال ہو تو وہ اس کی زیادتی اور بڑائی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ فاسق جو ہے کسی خاص معصیت، کسی خاص گناہ کے ساتھ اگر اس کو ذکر کیا جائے تو اس کی زیادتی اور اس میں اضافہ مبالغہ کے طور پر، اس میں ابھی بڑائی کے طور پر، حد سے تجاوز کرنے کے طور پر اس کے معنی آتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس برائی میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں، یعنی وہ کفر میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ الفاسقون میں فرما رہے ہیں الف لام جنس کا ہے، یا عہدی ہے اور یہود مراد ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے لیے گئے عہد کا ذکر کیا اور جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جو عہد و پیمان لیے گئے، یعنی جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، یہ جو عہد و پیمان لیا گیا ان سے امت محمدیہ کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، یہ جو عہد لیا گیا اس کا ذکر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے متعلق پوچھا ان سے تو وہ لوگ کہنے لگے قسم بخدا ہم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی عہد نہیں لیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی عہد نہیں لیا گیا، ہم سے تو کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتیں نازل فرمائیں۔ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظیم۔ تو رب ذوالجلال ان کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے۔ تو جب بھی انہوں نے وعدہ کیا اس کو توڑ دیے، وعدہ خلافی کی، ان میں کے ہی کچھ لوگ، ان میں کی جماعت۔ رب ذوالجلال فرمائے بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ آئیے اب وَكُلَّمَا کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ حمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے، حمزہ جو ہے وَكُلَّمَا ہے، یہ جو حمزہ ہے استفہام انکاری کے لیے ہے، اور وہ عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اکفروا بالآیات وکلما عاہدوا، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا ہماری آیتوں کا جب کبھی ان سے عہد لیا گیا۔ یہود نے پختہ عہد کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اسی پر ابو الرجاء العطاردی نے قرات وکلما عوہدوا دلالت کرتی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ یہ وہ عہود ہی تھے، یعنی یہ وہی عہد و پیمان تھے، یہ وہی وعدے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان طے ہوئے تھے کہ جنگ کی صورت میں مشرکین کی معاملت نہیں کریں گے۔ یہاں پر عہد یعنی عہد و پیمان جو وعدے کیے گئے تھے، فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عہود تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ کیے تھے۔ یعنی جب جنگ و جدال کا اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم مشرکین کا ساتھ نہیں دینا، کفار و مشرکین کا سپورٹ نہیں کرنا، یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی طرح عہد کو توڑ ڈالا، عہد کو توڑ دیے۔
جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑتے رہے اپنا عہد۔ یہ آیت مذکورہ آیت کی تفسیر ہے، یعنی یہ آیت اس آیت کی تفسیر ہے کہ کون سے عہد وغیرہ توڑے ہیں، تو یہ اس میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ جب کبھی تم نے ان سے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا اور معاہدہ کیا، تو وہ عہد و پیمان کو، وعدے کو توڑتے رہے، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام نے عہد نہیں توڑا، پھر اس سے وہم پیدا ہوا کہ عہد توڑنے والے تھوڑے تھے۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے فرمایا اکثر اللہ تعالیٰ یا تورات پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور وعدے کو توڑنے کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ تمام نے، فریق منہم فرمایا گیا کہ نبذہ فریق منہم، جب کبھی ان سے معاہدہ کیا گیا تو ان میں کی ایک جماعت، ایک گروہ نے وعدہ خلافی کی، وعدے کو توڑ کر پھینک دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وعدہ خلافی کی، کچھ لوگوں نے معاہدے کے خلاف کیا، اور کچھ لوگ باقی ہیں جنہوں نے نہیں کیا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا بھی رد فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے معاہدے کو نہیں توڑے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت تو ان کی ایسی ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تورات پر ایمان نہیں رکھتے، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، اس طریقے سے ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور وعدہ توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ، وعدہ خلافی کو۔ تو اس لیے فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، کہ ان میں کہ اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اس سے وہم پیدا ہوا کہ عہد توڑنے والے تھوڑے تھے، تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے فرمایا اکثر اللہ تعالیٰ یا تورات پر ایمان نہیں رکھتے اور وعدے کو توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی وعدہ توڑنے کو گناہ تصور نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مصدق لما معہم، وہ رسول تصدیق کرنے والے ہیں، لما معہم، جو کچھ ان کے پاس کتاب ہے، یعنی تورات وغیرہ کی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے، یعنی یہود یا نصارہ، اہل کتاب یہ دونوں شامل ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر ذکر یہود کا چل رہا ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں کا ایک گروہ، ایک جماعت نے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، مصدق لما معہم میں معہم سے مراد تورات ہے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے، وہ تورات ہے، اور کتاب سے مراد بھی تورات ہے، یعنی من اہل فریق من الذین اوتوا الکتاب، اس سے مراد بھی تورات ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب سے مراد یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ
کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس سے مراد بھی تورات ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ تھا، نبی آخر زمان آنے والے، ان کے صفات ہے، ان کے ہجرت کا تذکرہ ہے، ان کے اوصاف، اخلاق، ان کا حلیہ، ساری چیزیں اس میں ذکر تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ کتاب سے مراد بھی تورات ہے۔ وَلَا ظُهُورِهِمْ کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کتاب پر عمل نہ کیا، اگر وہ عمل کرتے تو ہر نبی پر ایمان لاتے۔ ان کے اعراض اور تورات کے احکام، مثلا ایمان لانا اور مدد کرنا اس نبی کی جو تورات کے بعد آئے، تورات کے احکام کی طرف عدم التفات کو اس شخص کے اعراض سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی چیز کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ صاحب تفسیر فرمانے کہ تورات کے احکام کی طرف توجہ نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی جو کیا ہے، کسی چیز کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کے احکامات اور اس کے اعتقادات پر ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانا تھا جو رسول تورات کے بعد آنے والے ہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان رسولوں پر ایمان لانا تھا، ان کی مدد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اس کی تصدیق کرنا تھا، اس پر بھی ایمان لانا تھا، وہ رسولوں پر بھی ایمان لانا تھا، لیکن انہوں نے نہیں لایا ایمان، حسد کرنے لگے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ گویا کہ انہوں نے کتاب کو یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تورات پر بھی صحیح سے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اگر تورات پر یقیناً اگر ایمان لاتے تو تورات میں یہ ساری چیزیں تھیں، آنے والے انبیاء کا ذکر تھا اور خاص طور پر خاتم الانبیاء کا ذکر تھا، وہ ان پر ضرور ایمان لاتے، ان کی ضرور مدد کرتے اگر تورات پر ان کا ایمان ہوتا، لیکن ان کو تورات پر بھی ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ تورات کے احکامات پر بھی عمل نہیں کیے، اور جس کے سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے بھی اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یا جو کچھ اس میں احکام ہیں ان کو جانتے ہی نہیں، لیکن وہ عناد کی وجہ سے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے تھے، یعنی عداوت اور دشمنی کے سبب وہ جانتے بوجھتے پر بھی جاہل بنتے تھے، یعنی وہ سب جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ سب جانتے تھے، یا یہ جانتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، اور یہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی ان پر ایمان نہیں لائے، وہ کتاب پر ایمان نہیں لائے یا رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہاں سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے بارے میں کچھ غلط باور کرایا گیا، ابلیس نے، شیطان نے آپ کے بارے میں کچھ غلط چیزیں منسوب کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دماغوں میں آپ کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر دیا، جس کے سبب کئی لوگ اس میں مبتلا ہوئے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر تصور کرنے لگے، اور ان کی جو حکومت تھی، ان کی جو خلافت تھی، ان کی جو سلطنت تھی، نعوذ باللہ ان کے الزام کے مطابق، ان کے خام خیال کے مطابق نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگری سے چلاتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے اس جھوٹے الزامات کا رد فرما رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ تو ان کی یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، یہ سب الزامات غلط ہے، رب ذوالجلال ان کا یہاں پر رد فرما رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں
پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو پیغمبروں سے اس الزام کا دفاع کرنا یہ رب ذوالجلال کی سنت کریمہ ہے. جیسے کہ فی الحال نعوذ باللہ غلط چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی منسوب کی جا رہی ہے، اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے وغیرہ بنا کر نعوذ باللہ بے ادبیاں اور گستاخیاں اور بے باکیاں کی جا رہی ہے. تو امت مسلمہ پر یہ فرض ہے، امت مسلمہ پر یہ فرض ہے، امت مسلمہ پر فرض ہے، اور بالخصوص حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی تقدیس، آپ کے مقام و مرتبے کا، آپ کی عزت کا دفاع کرنا ہر مومن پر، ہر مسلم حکمران پر فرض ہے کہ وہ ان غلط طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائے اور ان کا صحیح طور پر مقابلہ کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کریں. کیونکہ رب ذوالجلال حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع فرما رہا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کا دفاع کرنا یہ رب کی سنت ہے. اس سے بڑھ کر بھی اور کیا چیز چاہیے ہمیں مسلمانوں کو، کہ اگر ہمارے پیغمبروں پر اگر آنچ آتی ہے تو ہم ایسے کیسے مسلمان ہیں کہ جو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہائے افسوس ہمارے مسلم امت کے رہنماؤں پر اور لیڈروں پر اور ہمارے مسلم حکمرانوں پر، جو نعوذ باللہ پھر دوبارہ سے جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی جا رہی ہے. لیکن ہماری پوری امت سوائے چند مسلم لیڈروں کے سارے منہ پر پٹی باندھے ہوئے ہیں، منہ ان کا بند ہے، کوئی ایک لفظ نہیں نکلتا ان لوگوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، جاہلوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، جنہوں نے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے ہیں اور خاکے اتارے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اے مسلمانوں، ابھی تو جاگ جاؤ، اپنے اندر اتحاد و اتفاق اور ایمان کی قوت کو اجاگر کرو. آئیے اب ہم ان آیات بینات کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف توجہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی عہد حکومت میں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں. اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو نری آزمائش ان پر عمل کر کے کفر مت کرو، ہم تو سخت آزمائش میں ہیں، ان پر عمل کر کے تم کفر مت کرو. اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے. اور وہ سیکھتے ہیں
وہ چیز جو ضرر رساں ہیں ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو، کاش وہ کچھ جانتے۔ تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب ذرا اس کا مفہومی ترجمہ لے کر ہم تفسیر کی طرف توجہ کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہ یہود نے، تَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی پیروی کی جو کچھ شیاطین نے پڑھا، جو کچھ شیاطین نے پڑھا ہے ان چیزوں کی انہوں نے اتباع کی ہے۔ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں، آپ کے عہد حکومت کے بارے میں ان چیزوں کی اتباع اور پیروی کرنے لگے جو شیاطین ان پر پڑھا تھا۔ یعنی شیاطین نے یہ باور کرا دیا تھا کہ آگے آ رہا ہے تفسیر میں کہ ہم جو ابتدا میں بطور تمہید کے عرض کر چکے ہیں کہ شیاطین نے یہ باور کرایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی دنیا پر، جنات پر، شیاطین پر، انسانوں پر، ہواؤں پر اور سمندروں پر، چرند پر، پرند پر، جو ساری دنیا پر آپ کی حکومت تھی وہ کیسی تھی؟ تو یہ جھوٹا الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے ساری حکومت کرتے تھے، جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، سمندروں پر، ہواؤں پر، نعوذ باللہ۔ یہ ان چیزوں کی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں اتباع کی شیاطین کی۔ تو رب ذوالجلال ان کا رد فرما رہے ہیں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادوگری کے ذریعے اپنی حکومت نہیں چلایا، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جادوگری کو یہاں پر جادوگری کے ذریعے حکومت چلانا، جادو کرنا، اس کو کفر فرمایا جا رہا ہے۔ آگے اس کی بھی وضاحت آئے گی کہ جادو کس زاویے کے، کس اعتبار سے کفر ہے۔ کچھ صورتیں ہوں گی جن میں کفر کہلائے گا، کچھ صورتوں میں اس کو جائز قرار دیا گیا۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ یعنی یہ جادوگری کفر ہے، اور کفر کے ذریعے حکومت چلانا اور یہ جادوگری کے ذریعے حکومت چلانا یہ کفرانہ کام ہے، کافرانہ کام ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبروں کو ان چیزوں سے معصوم رکھا ہے، جادوگری سے یا گناہ کے کام کرنے سے رب ذوالجلال پیغمبروں کو معصوم رکھا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو رب ذوالجلال فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ہاں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ کفر کس نے کیا؟ شیاطین نے کفر کیا، شیاطین یہ کفر کیے، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے، یہ شیاطین لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور یہ دو فرشتے جو تھے یہ کسی کو بھی جادو منتر نہیں سکھاتے تھے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، جب تک کہ ان سے یہ نہیں کہہ دیتے اے لوگوں تم جادو مت سیکھو، یہ ہم سخت آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ انما نحن فتنہ، یہاں پر تو ہم سخت آزمائش میں ہیں۔ فلا تکفر، تم یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، تم یہ جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو لوگ ان دونوں فرشتوں سے، ہاروت اور ماروت سے، دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے جادو کے منتر، جادو کے منتر سیکھتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے، کیسی چیزیں سیکھتے تھے جادو کے منتروں میں سے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیزیں سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں تفریق ڈالنے والی ہیں، جدائی ڈالنے والی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی کر دینے والی ایسے جادو منتر سیکھتے تھے
جادو کے ایسے منتر، ایسی چیزیں، ایسے اعمال سیکھتے تھے جادو کے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب پھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ سکھانے والے ہو یا سیکھنے والے ہو اس طریقے سے جو اپنے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کرانے کے اعمال جو ان کے منتر ہیں، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ اپنی جادوگری کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے ارادے سے۔ اللہ کا جب تک ارادہ نہ ہو، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی جادوگر کا جادوگری بھی کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رضا ہونا اور بات ہے، اللہ کا ارادہ ہونا اور بات ہے۔ تو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی جادوگر اپنی جادوگری کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور پھر ارشاد فرما رہا ہے ان کی اتنی بری خصلت اور بری عادت ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفع بخش چیزیں سیکھتے، جو فائدے مند والی چیزیں ہیں، فائدے والی چیزیں وہ سیکھتے، لیکن انہوں نے کیا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ لوگ وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچانے والی ہیں، جو ضرر پہنچانے والی ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی، فائدہ پہنچانے والی چیزیں نہیں سیکھتے تھے، نقصان پہنچانے والی چیزیں سیکھتے تھے۔ تو نقصان پہنچانے والی چیزیں انہیں فائدہ تو نہیں پہنچائے گی، تو انہیں نقصان ہی پہنچائے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، رب ذوالجلال فرمائے حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے، اس بات سے بھی خوب واقف تھے کہ جو کوئی اس بات کا سودا کیا ہے، یعنی یہ جادوگری وغیرہ کے ذریعے سیکھا ہے، یہ جانتے تھے کہ اس کا سودا کرنا یہ چیز آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے، جادو کے منتر سیکھنے والے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے جس کسی نے ایسا سودا کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی بری چیز ہے جس کا سودا کیا انہوں نے اپنے نفسوں کا، یعنی اپنے نفسوں کی فلاح کو بیچ کر یہ جادوگری کو حاصل کیا، یہ کیا ہی برا عمل کیا انہوں نے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش یہ لوگ جانتے اس بات کو، یعنی اس کی برائی کو، اس کے ضرر کو، اس کے نقصان کو جانتے تو ایسا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جاننے کے باوجود بھی پھر بھی دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھلا دیا، رب کو بھلا دیا، تورات کو بھلا دیا، پیغمبروں کو بھلا دیا، پیغمبروں کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ یہود نے جادو پر عمل کیا، اسے بیان کیا اور ایک دوسرے کو سکھایا، یا اس کا عطف نبدا پر ہے، مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور جادو اور شعبدے کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو صاحب تفسیر دو طریقے سے یہاں پر فرما رہے ہیں، گرامر کے اعتبار سے کس پر عطف کیا جائے۔ تو یہود نے جادو پر عمل کیا اور ان سے بیان کیا، اور اسے بیان کیا یعنی جادو کی چیزوں کو، اور ایک دوسرے کو سکھائے، یہ چیز ہوگی۔ یا اس کا عطف نبدا پر مانا جائے اگر، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیے، اور جادو کی کتاب کو، شعبد باز کی کتابوں کو انہوں نے اس پر عمل کیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس پر عمل کیا، اس کی پیروی کرنے لگے۔ بلکہ اس کا عطف جملے شرطیہ پر ہے، کیونکہ اتباع کو رسول کی آمد کے ساتھ مقید کرنا بظاہر صحیح نہیں ہے۔ وما تتلو کی تفسیر فرما رہے ہیں، یہ حالت ماضیہ کی حکایت ہے، یعنی لفظ مضارع ہے مگر ماضی کے معنی میں ہے، اور عرب مضارع کو ماضی اور ماضی کو مضارع کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تتلو یا تو تلاوت سے مشتق ہے جس کا معنی پڑھنا ہے، یا تلون سے مشتق ہے جس کا معنی پیروی کرنا ہے، یعنی یہود ان جادو کی کتابوں کی پیروی کرتے تھے جو جن و انس کے شیاطین ان پر پڑھتے تھے، یعنی یہ یہود جو ہیں وہ جادو کی کتابوں کی پیروی کرتے تھے جو جن و انس کے شیاطین، یعنی جنات میں سے جو شیاطین ہیں، انسانوں سے جو شیاطین ہیں جو ان پر پڑھتے تھے، وہ اس کی پیروی کرتے تھے، اس کی تابعداری کرتے تھے، اور جن کی وہ پیروی کرتے تھے اور ان کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔
تتلو کے متعلق ہے، یہ علی ملک سلیمان جو ہے عربی کے گرامر کے لحاظ سے جار مجرور یہ متعلق ہوتا ہے کسی فعل کا یا شبہ فعل کا، تو فرمانا یہ تتلو کے متعلق ہے کیونکہ تتلو کے ضمن میں افتراء کا معنی پایا جاتا ہے، افتراء کا معنی پایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ شیاطین ان کتابوں کو پڑھتے تھے، یہ الزام تراشی کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اسی جادو کی وجہ سے قائم ہے۔ اس صورت میں ما کفر سلیمانو کے جملے کے ساتھ اس کا مکمل ربط ہوگا۔ یا علی بمعنی فی ہے، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں جادو کی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اب اس کا کیسا یہ جادو کی کتابوں کی اتباع کرتے تھے، کیسا جادو کی کتابوں کو پڑھتے تھے، یہ اس کا ان کو جادو کی کتابیں کیسے ہاتھ لگی، یہ ساری تفصیل اس کا شأن و نزول وغیرہ کیا ہے اور یہ ان کے ہاتھ کتابیں کیسے لگی، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے ایپیسوڈ میں وہ ساری چیزوں، کیونکہ اب بات بہت مفصل ہے یہاں سے آگے۔ تقریباً ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے 2، 2.5، 3، تقریباً 6 سے 7 صفحے طویل گفتگو ہے ابھی، تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو آنے والے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ تو اس میں اب یہ کھل کر آئے گا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو جادوگری کے ذریعے حکومت چلانے کا الزام لگایا گیا تھا اس کا رد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ الزام کیوں لگا تھا، کیسے لگا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس وجہ سے الزامات لگے تھے، انشاءاللہ تعالی یہ تفصیل آگے والے ایپیسوڈ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین و باطن کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔